بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے میرے تمام دیکھنے والے؟ امید کرتی ہوں جی سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کچھ کچن ٹپس، کچھ ڈی آئی وائی آئیڈیاز اور اسٹیچنگ ٹپس کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی میری ایک بھی ٹپ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ تو بنا لمبی چوڑی تمہید کے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جو میری پہلی ٹپ ہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، عام طور پر تمام لیڈیز ہی یہ لہسن ادرک کی پیسٹ اکثر بنا کر ہی رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیسٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں تھوڑی سی مقدار میں یہ لہسن یا ادرک کو اس طرح سے گریٹر کرنا ہوتا ہے، یا اس کی پیسٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اس طرح کا یہ چھوٹا سا گریٹر یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی مقدار میں ہم لہسن کو اس طرح سے چاپ کرنا ہے اس کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا لہسن جو ہے اس کے اندر ہی پھنس جاتا ہے، جس کو نکالنا جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ میں ایک کام ہے جی۔ تو خیر، اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی مقدار میں اس طرح سے لہسن چاپ کرنا ہے، تو آپ نے اس گریٹر کے اوپر کوئی بھی اس طرح سے یہ اس طرح کا جو پولیتھین کا کوئی چھوٹا سا بیگ، یا اس طرح سے جیسے یہ میرے پاس ایک کور تھا جو کہ بائی چانس اس کے اوپر پورا آ گیا ہے، وہ اگر آپ چڑھا کے تو اس کو چاپ کریں تو ایک تو پیسٹ بھی بڑی فائن آپ کو حاصل ہوگی، جیسے کہ یہ میں ادرک آلریڈی چاپ کر چکی تھی، تو یہ چاپ کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو یہاں پہ میں لہسن جو ہے اس کے اوپر اس کی پیسٹ بنا رہی ہوں، تو بہت ہی اس میں فائن پیسٹ بھی ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح سے، اور جو لہسن یا ادرک جس کی آپ پیسٹ بناتے ہیں وہ اس گریٹر کے اندر بھی بالکل نہیں پھنستا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنی زبردست جو ہے وہ باریک چاپ ہو چکا ہے، پیسٹ بھی بن چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بالکل بھی پھنسا بھی نہیں ہے۔ تو اگر کم مقدار میں آپ نے لہسن ادرک کو اس طرح سے پیسٹ بنانی ہو تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ اگلی ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ مونگ پھلی کو کس طرح آسانی کے ساتھ ہم چھیل سکتے ہیں، کیونکہ اس کو چھیل کے نکالنا جو ہے نا یہ بھی کچھ لوگوں کو بہت مشکل کام لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو اوائڈ کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں موجود ہم اس طرح کے کلاتھ کلپ کی مدد سے ہم مونگ پھلی کو کس طرح سے آسانی کے ساتھ چھیل سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ مونگ پھلی کی نوک بنی ہوتی ہے، ہمیشہ سے اگر آپ ہاتھ سے بھی اس کو توڑتے ہیں نا تو اسی سائڈ سے پریس کریں، آسانی کے ساتھ پریس کرنے سے جو ہے نا یہ کھل جاتی ہے۔ اور اس طرح کے کلپ کی بیک سائڈ سے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں نا تو یہ مونگ پھلی بہت ہی یعنی ایزیلی آپ اس کو کھول سکتے ہیں، اور اس میں سے دانے جو ہے نا اس کے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کے یعنی بچوں کو دیے ہیں، بچے عموماً کہتے ہیں کہ یہ جی ہمیں نکال کے دیں، تو آپ بچوں کو اس طرح سے یہ والا کلاتھ کلپ پکڑا دیں، تو اس کے ساتھ بچے جو ہے نا اس لیے اس کو کھول کے مونگ پھلی کو تو اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اس کلاتھ کلپ کی مدد سے مونگ پھلی نکال کے کھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جی یہاں پہ میں ایک ڈی آئی وائی بنانے لگی ہوں۔ یہ میرے پاس ایک شاپنگ بیگ ہے، اور میں اس کے ساتھ کیا بنانے والی ہوں وہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا جی۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے شاپنگ بیگ، جو کہ عموماً ہمارے گھروں میں اس طرح کے مٹیریل کے بنے ہوئے بیگز آتے ہیں، جن کا استعمال کر کے مختلف جو ہے آرگنائزر بھی بنا سکتے ہیں، مختلف چیزوں میں مختلف ان کا ری یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں، یہاں میں نے یہ بیگ لے لیا اور میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی اور نہیں کرنا ہے، کہیں سے کوئی فولڈ نہیں کرنا ہے، سمپلی میں نے درمیان میں سے اس کا ایک پارٹ کاٹنا ہے ریکٹینگل شیپ میں۔ تو میں ایک یہ اسکیل اور یہ کٹر کی مدد سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں، اور صرف اوپر والے پارٹ کی میں نے کٹنگ کرنی ہے، یعنی اوپر والی نیچے والے بیس کو بچا کے آپ نے کاٹنا ہے۔ تو یہ میں نے پارٹ نکال لیا یہاں سے، یہ والا پورشن نکالنے کے بعد یہاں پہ میں جتنے بھی اس کے کارنرز ہیں نا، یہاں پہ اگر چاہیں تو آپ کوئی پیپر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اسکاچ ٹیپ جو ہوتی ہے ہماری ٹرانسپیرنٹ سی، آپ وائٹ کو کلرفل ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے ایجز جو ہے اچھے سے مطلب کلرفل بن جائیں۔ تو اس کو یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے یہ جو ایجز ہیں جو میں نے کٹ کیے ہیں یہ تھوڑے سے سکیور ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، اور یعنی پھٹیں گے نہیں، اس طرح سے ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ تو یہ میں چاروں سائڈوں پہ یہ ٹیپ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے اور ان کو سکیور کر لیا اس طرح سے۔ اب میں اس کا استعمال کہاں پہ کرنے لگی ہوں، عموماً ہمارے گھر میں کچن میں خاص طور پہ یوز ہوتے ہیں ٹیشو رول، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسٹینڈ نہیں ہے یا رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی کسی چیز کے اوپر رکھ دیں تو یہ کھل کے ایسے ہی ادھر ادھر بکھرے پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس شاپنگ بیگ ہے اور اس کے اندر آپ چھوٹا بڑا جو بھی آپ کے پاس اس طرح سے کچن ٹاول یا ٹیشو رول آپ یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر رکھ کے آپ کہیں بھی اپنے کچن کے ڈور کے بیک سائڈ پہ
کوئی हुक آپ کی لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ اس کو ہینگ کر دیں اور اس کے اندر اس طرح سے ٹیشو رول اپنا رکھ دیں یا ایکسٹرا جو شاپر ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ دیں اور ان کا استعمال اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو پسند ہی ہوگی. اگلی ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ میں اسٹچ کرنے لگی تھی یہ ویلوٹ کا سوٹ. اور ویلوٹ کا کپڑے کو اسٹچ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے گھر میں، خاص طور پہ اس طرح سے جو اگر آپ کی اسٹچنگ مشین جو ہے وہ پرانے ماڈل کی ہے تو یہ ویلوٹ کا کپڑا جو ہے اس پہ بالکل بھی یہ بخیا نہیں چلتا ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ نے بھی گھر میں کوئی ویلوٹ کا یہ جرسی ٹائپ جو کپڑا ہوتا ہے اس کی اسٹچنگ کرنی ہے اور آپ کی مشین جو ہے اس پہ بخیا نہیں لگاتی ہے، یعنی چھوڑ چھوڑ کر بخیا لگاتی ہے، تو یہ ایک سمپل سی ٹپ ہے. آپ یہ اس کو فالو کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کپڑوں کو اسٹچ کر سکتے ہیں اس طرح کے ویلوٹ کے جرسی کے. میں نے پیپر ٹیپ لی ہے، اس کا جو پاؤں ہوتا ہے جس کو پیر کہتے ہیں مشین کا وہ میں نے اتار لیا ہے اور اس کے یہ پیپر تھی ہی اس کے سائز کی، اگر چوڑی ہے تو اس کے سائز کی آپ کٹ کر لیں اور بالکل آپ نے اس طرح سے جو اس کی نیچے والی سائڈ ہے نا، جو اس کی بیس ہے نیچے والی، وہاں پہ اس کے باٹم پہ آپ نے یہ والی ٹیپ اس طرح سے لگا دینی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ویلوٹ کا کپڑا ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کے نیچے چلے گا اور کٹھا بھی نہیں ہوگا اور بخیا بھی نہیں چھوڑے گا اور بہت اچھے سے اسٹچ کرے گا. یعنی آپ کی اسٹچنگ زبردست قسم کی جو ہے نا اس طرح سے ہو جائے گی اور آپ گھر میں ہی اپنے کپڑوں کو اسٹچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے نا بخیا نہیں چھوڑا ہے میری مشین نے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ٹرک جو ہے پسند آئی ہوگی. نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ فریج کے اوپر والی سائڈ ہے جس کو کہ اکثر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم سے اگنور ہو جاتی ہے صاف کرنی، کیونکہ ایک تو یہ ہمیں اس کی سائڈ اوپر والی نظر نہیں آتی ہے تو اس کی ڈسٹنگ جو ہے نا عموماً ہم سے رہ جاتی ہے اور اگر ہم زیادہ دیر تک اس کی اوپر سے صفائی نہ کریں تو ڈسٹ جو ہے نا اوپر جم جاتی ہے جس کو اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے نا اوپر ڈسٹ جمی ہوئی ہے جس کی میں یہاں پہ صفائی کر رہی ہوں. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے عموماً تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی شیٹ یا کور بچھا سکتے ہیں، لیکن عام سمپل سی شیٹ بچھی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے. تو میں ایک چیز ایسی بنانے والی ہوں کہ ایک تو یہ میری جو فریج کے اوپر والی سائڈ ہے یہ بھی کور ہو جائے گی اور دوسرا میں اس کو ایز اے آرگنائزر بھی یوز کر سکوں گی. اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پلو کور لیا ہے اور یہاں پہ یہ جو میرا پلو کور ہے اس کے سائڈ پہ یہ ڈوری وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ دو اس کے یہ شارٹ یعنی پیسز دوسری سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں اس کو نا سارے کو ایک دفعہ سارے کو اچھے سے کھول لوں گی اور کھول کے اس کو اس طرح سے اسٹچ کروں گی کہ دونوں سائڈوں پہ اس طرح کی اس کی پاکٹس ٹائپ جو ہے نا وہ بن جائیں. تو یہ میں نے اس کی ڈوری بھی کھول لی ہے. اب اس کو میں دونوں سائڈوں پہ یہ جو چھوٹے پیسز ہیں ان کو اس طرح سے فولڈ کر کے ایک ہی سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ فولڈ کر لوں گی. اوپر والی سائڈ پہ میں اس کے ڈوری اسٹچ کر لوں گی تاکہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے. تو یہاں پہ میں اس کو کر رہی ہوں اسٹچ اور یہ جو چھوٹے پیس تھے اس کے اوپر میں نے ڈوری لگا کے اور بڑے پیس کے ساتھ دونوں سائڈوں پہ جو ہے ان کو اٹیچ کر لیا ہے اور ان کو اس طرح سے فولڈ کر کے پاکٹس ہی بنا لیے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ میں نے دونوں سائڈوں پہ اس طرح سے پاکٹس بنا لیے ہیں. اب سینٹر میں بھی میں یا تو سمپل بخیا بھی آپ لگا سکتے ہیں، میرے پاس ڈوری اویلیبل ہے تو میں درمیان میں ڈوری کے ساتھ اس کی پارٹیشن کر کے ڈبل پاکٹس جو ہے اس کی بنا لوں گی. اور یہاں پہ جی میں نے ڈوری لگا کے تو دو پاکٹس کی پارٹیشن کر لی ہے اور جہاں ڈوری تھوڑی موٹی تھی تو جہاں پہ اسٹچ نہیں ہو رہا تھا وہ میں نے ہاتھ والی سوئی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ اسٹچز لگا لی ہیں. تو اس طرح کی پاکٹس میں نے دونوں سائڈوں پہ بنا لی ہیں اور یہ میرے پاس ایک زبردست قسم کا آرگنائزر بھی بن گیا ہے اور ساتھ میں اس کا کور بھی بنا لیا ہے. اور یہاں پہ میں نے یہ جی فریج پہ کور بچھا دیا، دونوں سائڈوں پہ اس کے پاکٹس ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرح سے بچھا ہوا فریج کے اوپر بہت ہی خوبصورت لگے گا اور دوسرا اس کی جو پاکٹس ہے اس میں ہم اپنی ضرورت کی اشیاء جو کہ وقتی طور پہ ہمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس کے اندر اپنی کوئی بھی نوٹ پیڈ رکھ سکتے ہیں، ڈائری رکھ سکتے ہیں جس کے اوپر ہم نے بعض اوقات کوئی سامان گھر کا گروسری وغیرہ لکھنی ہوتی ہے، پین سے رکھ سکتے ہیں. اپنے گلاسز جن کا ہمیں گاہے بگاہے جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اور میری LED ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کا کنٹرولر بھی جو ہے ریموٹ کنٹرول وہ بھی اس کے اندر رکھ دی ہے. تو یہ تھی جو میری آج کی چھوٹی سی کاوش. امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ٹپس پسند آئی ہوں گی. نیکسٹ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.